السلام علیکم ناظرین، میں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اینڈ ٹیک، اور میرے ساتھ ابن فاضل صاحب موجود ہیں۔ ابن فاضل صاحب ابھی حالیہ انہوں نے ایک دورہ کیا ہے سکردو کا، اور خزاں کا موسم تھا، خوبصورت پتے تھے۔ میں وہاں پہ تصویریں کھینچنے گیا تھا ان خوبصورت پتوں کی، رنگ برنگے پتوں کی۔ ابن فاضل کا مائنڈ سیٹ کچھ اور طرح کا ہے، ویلیو ایڈیشن، ہر چیز میں سے وہ کچھ نہ کچھ نکالتے ہیں اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں زراعت کے حوالے سے جو بڑے اقدامات ہونے چاہیے، اور پاکستان جو ہے زراعت کے حوالے سے کیوں کر پیچھے ہے ان تمام معاملات میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابن فاضل جو ہے وہ ایک جانا مانا نام ہے۔ سکردو کا ان کا جو حالیہ وزٹ ہے، اس میں انہوں نے کیا فائنڈنگز کی، ان لوگوں کو کیا سکھایا، کیا ورکشاپس کی، اور پھر ریسٹ آف پاکستان میں یہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، اس طرح کا ایک موضوع ہے ہمارے پاس۔ بہت شکریہ سر۔ جناب آپ گئے ہوئے تھے سکردو؟ بالکل۔ جب آپ سکردو جا رہے تھے تو میرا آپ کا راستے میں کراکرم ہائی وے پہ جہاں پہ اوپر پتھر اور وہ درخت ہماری خوش قسمتی رہی کہ ہم آپ سے ملے۔ بہت شکریہ۔ کراکرم ہائی وے پہ جس سے بھی ملیں تو خوش قسمتی ہوتی۔ تو یہ بتائیے کہ آپ سکردو جا رہے تھے اور پھر آپ سکردو سے واپس آ گئے۔ ایک تو یہ پہلی سٹوری تو میں یہی چاہتا ہوں کہ جن رنگ برنگے پتوں کو پوری دنیا وہاں پہ تصویریں کھینچتی ہے، خزاں کے خوبصورت رنگ، ان میں سے آپ پھر کچھ مانیٹری معاملات برآمد کر رہے تھے، وہ کیا تھا؟ اچھا جی، میں نے ان کو دیکھا اور بہت ظاہر ہے کہ انجوائے کیا، فیسینیٹ کیا۔ پھر اس کے بعد حسب معمول میں نے سوچا کہ یہ سرخ ہوتے کیوں ہیں آخر؟ سارا سال تو یہ سبز رہتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ایک تو وہ ہے نا جو کہ یلو ہوتے ہیں، جو کیپریکارڈ کے، جو چیری کے ہیں وہ جو بالکل ریڈ ہوتے ہیں، ان کی آباد میپل اور چیری یہ سرخ ہو جاتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ تقریباً اوک اور دوسرے جو ہیں وہ یلو ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا کہ میں نے کہا ان میں کیا کیمیکل چینجز آتی ہیں اور کس لیے یہ کیوں ان کا رنگ بنتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جی کہ جب ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے تو ان کے اندر اس طرح کے کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں کہ جن کے اندر شوگر ہے اور جو کلوروفل وغیرہ وہ مل کے اینتھوسائنین بنا دیتی۔ اچھا، اینتھوسائنین جو ہے اس کا یہ ریڈ کلر ہوتا ہے۔ یہ اینتھوسائنین جو ہے، پھر میں نے دیکھا کہ کیا اس کو ہم اس میں سے نکال بھی سکتے ہیں، یا دنیا میں یہ پریکٹس ہے؟ تو پتا چلا جی کہ ہاں، اس کو آرام سے اب نکال بھی سکتے ہیں، اور دنیا میں یہ پریکٹس بھی ہو رہی ہے پہلے سے، اور اس میں اچھی خاصی پرسنٹیج ہے ڈرائی ماس کے اندر، مطلب ہے کہ 1-2% اینتھوسائنین ہے، اور اس کو آپ بڑے آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ اب اینتھوسائنین ہے کیا؟ اینتھوسائنین جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کھانے والی چیزوں میں مہنگی ترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، ہاں جی، اور اس کی جو اہمیت ہے وہ پچھلے 3-4 سال میں زیادہ بڑھی جب سے کووڈ آیا، کیونکہ یہ بیسیکلی امیونٹی بوسٹر ہے، اور یہ جتنے بھی فوڈ کلرز ہیں وہ اس میں موسٹلی اینتھوسائنین ہوتا ہے، اور اس کو آپ تو اس کے خلاف ہے نا؟ نہیں جی، فوڈ ہم پگمنٹ آرٹیفیشل کی بات نہیں کر رہے، جو قدرتی طور پہ پھلوں اور سبزیوں میں رنگ ہوتے ہیں، جیسے یہ اسٹرابری کا سرخ رنگ ہے یا گاجر کا، ان میں جو وہ تو کیمیکل، جو سینتھیٹک فوڈ کلر ہے ان کے تو قریب بھی نہیں ہم نے جانا نا۔ یہ تو ہم جو قدرتی پھلوں اور سبزیوں میں اللہ تعالیٰ نے رنگ بنائے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ ان کے اندر سے اینتھوسائنین مطلب مختلف چیزوں میں ہوتی ہے، اس کو یہ پھر علیحدہ کیا جاتا ہے وہاں سے، اور اس کو مثال کے طور پہ آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں کہ جو ہمارے ادھر کالی گاجر ہے، جو کانجی جس طرح، اس میں سے اینتھوسائنین نکلتی ہے، اس طرح بلیک بیریز میں سے اور مختلف چیزوں میں سے اس کو علیحدہ کرتے ہیں، علیحدہ کر کے پھر اس کی جو ہے وہ فوڈ سپلیمنٹ کیپسول وغیرہ بنتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو وہ بالکل زیرو ویلیو کی چیز ہے، یعنی وہ اس کو میں نے دیکھا کہ وہ جب جھاڑے تھے، گر رہے تھے، اس کے بعد ان کو اکٹھا کیا، میں نے پوچھا بھائی اس کو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہم اسٹور کریں گے، سردیوں میں جب برف ہوگی ہر طرف تو ہمارے جانور یہ کھائیں گے۔ میں نے کہا مطلب یہ تو، اور اگر ہم اس میں سے اینتھوسائنین نکال لیتے ہیں تو جانوروں کے کھانے کے قابل وہ پھر بھی بچ جائے گا۔ اچھا، ہاں جی، تو 98 kg اگر ہم نے ڈرائی ماس لیا، اس میں سے 1-2 کلو ہم نے وہ نکال لی، اس کے بعد 100 کلو لیا تو اس میں سے تو وہ پھر بھی 98 kg وہ جانوروں کا چارہ رہے گا۔ تو یہ 2% یہ بہت ہی ویلیوبل چیز ہے، یعنی کہ اس کے 10% کے جو فوڈ سپلیمنٹ ہیں وہ تقریباً 60-70 ہزار روپے پر kg ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے پوری یہ تحقیق کی تو اس اینگل سے بھی کی ہوگی کہ اس کا پروسیس جو نکالنے کا ہے وہ کتنا مشکل، کتنا اس میں کتنے پیسے انوالو ہیں، مشینری کون سی انوالو ہے، پروسیس کیا ہے؟ سر جی میں نے جی دیکھا اس کو، اور ابھی ہم اس کو کر رہے ہیں، آپٹیمائز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے کچھ اور ورکشاپس وہاں پہ کروائی تھی، نیکسٹ ٹائم ہم جب جائیں تو وہاں پہ اس کی ورکشاپس بھی لوگوں کو کروائیں، ان کو ہم یہ سکھا دیں گے کہ اس کو آپ کیسے نکال سکتے ہیں۔ لیکن کوئی مشکل نہیں ہے، FSC کا BSc لیول کے اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ 4-5-7 دن اگر اس کو اسٹڈی کریں، پڑھیں تو یہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تھرو کسی مشین کی ہوگا؟
ہاں چھوٹی مشین، مطلب وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ کوئی بہت بڑا انفراسٹرکچر نہیں کچھ بھی نہیں. اب گھر میں جو موجود چیزیں ہیں نا ان سے یہ نکل آئے. اور پھر یہ آپ نے نکال لیا اس کے بعد پھر اس کی کوئی ویلیو ایکسپورٹ کے والے سے ہے؟ ہاں ایکسپورٹ پاکستان میں ہم امپورٹ کرتے ہیں نا، تو ہم یہاں بھی استعمال کریں گے، باہر بھی ساری دنیا کو دیں گے. ایک چیز ہمارے پاس ویلیوبل ہے تو اس کو مارکیٹ کرنا تو پھر کوئی کام نہیں نا. اور یہ اوورآل اگر اگلے سال تک ہوپ فلی آپ ہنزا، غزر، گلگت، یہ جتنا بھی ریجنز ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک آپ اتنی کامیابی حاصل کریں گے پورے ریجنز میں ہر جگہ ورک شاپس کریں؟ بہت ہے سر، بہت ہے. 1 2 4 جگہ پہ ہم لوگوں کو سکھا دیں گے، وہ خود ہی پھر کمیونیکیٹ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور پرٹیکولرلی اگر ہم گلگت بلتستان سے نکل کے پورے پاکستان میں خزاں تو ہر جگہ اترتی ہے، تو مختلف جگہوں پہ وہ سرخ جو رنگ ہے نا ہمارا فوکس اس پہ ہے، ریڈ پتے، وہ وہی ہوتا ہے، وہ وہاں پہ ہی ہے، وہ چند چیزوں میں ہے اور وہ اس کے اوپر ہمارا زیادہ فوکس ہے. بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ ناظرین زاویہ نگاہ ہے بنیادی طور پہ دیکھنے کا، اور ایک زاویہ نگاہ ایک فوٹوگرافر کا ہے، ایک ویڈیوگرافر کا ہے، ایک جمالیات یا جو حسن کی متلاشی ہوتا ہے. جب وہ گلگت بلتستان دیکھتا ہے تو وہ وہاں پہ اپنے اس زاویہ نگاہ سے چیزوں کو دیکھتا ہے، اور یقیناً بہت خوبصورت نظر آتا ہے سب کچھ، اور تصویریں اور ویڈیوگرافی اور یہ تمام کام تو مطلب کمال ہے. لیکن ایک ریسرچر کا، ایک جس بندے کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے یا کیوریوسٹی ہوتی ہے، اس کا زاویہ نگاہ دیکھیے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ سرخ ہوتے کیوں ہیں، اور جب وہ اس کی کھوج میں نکلتا ہے تو کیا کمال دریافت، یعنی دریافت ہی کہوں گا، یعنی پاکستانی پرسپیکٹو میں ہم جب بات کر رہے ہیں تو کیا کمال دریافت ہوتی ہے. اور گلگت بلتستان جو ہے ان کی جتنی بھی کیونکہ بہت زیادہ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، بہت ساری وہاں پہ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بہت ایکٹیو ہوتی ہیں، تو ان سے بھی یہ التماس ہے کہ وہ ابن فاضل سے ضرور رابطہ کریں تاکہ اگلے سال ہم اس قابل ہو سکیں کہ گلگت بلتستان کے مختلف ریجنز میں ابن فاضل آئیں اور اس کے حوالے سے آگاہی جو ہے وہ دیں کہ اس میں سے یہ جو کیمیکل ہے یہ کس طرح نکلتا ہے، اور پھر اس کی افادیت کیا ہے، اور پھر اس کی مارکیٹ کیا ہے. اور پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو اسی سوچ کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں.